الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میری بہنوں، دوزخ کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے اور 12 بازو کو 70 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک جہنم کے اتنے بازو کو 70 بازو ہوں گے، اس کو فرشتے پکڑ کر لائے ہوں گے۔ اس کی چنگاری اب محل جیسی ہوگی، یعنی اتنی بڑی چنگاری محل ہوتا ہے، اور یہ چیز ماری گئی تو تمام فرشتے جن اور انسان بلکہ نبی اور رسول ڈر جائیں گے۔ قیامت کے دن جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ سب ڈر جائیں گے اس کی ایک چنگاری سے، اور سب نفسا نفسی پکار کر اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جس کسی کو کچھ مدد کر سکے، یعنی قیامت کے دن سب کا نفسا نفسی کی عالم ہوگا اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی مدد کر سکے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، بلکہ سب اپنے اپنے میں لگا رہیں گے اللہ بس آج جہنم سے میں بچ جاؤں بس نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی امتی فرمائیں گے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی، یعنی قیامت کے دن جب سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب دوزخ کو لایا جائے گا اور جس کے 70 بازو ہوں گے، جس کو ہر فرشتے جہنم کے ایک بازو کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن سب ایک چنگاری کو دیکھ کر جو محل کے برابر ہوگی، یعنی جہنم کی ایک چنگاری جو محل کے برابر ہوگی، اس کو دیکھ کر فرمائیں گے یا اللہ ہم جہنم سے بچا لے۔ سب کہیں گے نفسی نفسی، اللہ ہمیں بچا لے، ہم بچ جائیں، مگر اس دن قیامت کے دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یا ربی امتی اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوئے جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ان کا چہرہ اداس تھا، یعنی فرشتے ان کے پاس آئے، فرشتے کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل آج اداسی کیسی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمانے لگے اے جبرائیل آج اداس کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس وقت اللہ نے دوزخ کو تیز کرنے کا حکم دیا ہے، بس جو مرد عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرے، یعنی جو انسان ایمان لایا اور دوزخ اور جنت کے ہونے کو سچ مانا، اللہ کے ایک ہونے کو مانا اور پھر وہ ڈرتا ہے دوزخ سے، تو اللہ اس کو دوزخ سے بچا لیں گے، بس اس کو چاہیے مسلمان ہو اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں۔ مگر آج افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں سے غفلت برستے ہیں۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور دوزخ کی زنجیروں کی ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑیں دب کر زمین کے ساتھوں طبق کے نیچے پہنچ جائے، یعنی دوزخ کی زنجیر کی کڑی بھی پہاڑ کے اوپر رکھ دی جائے تو پہاڑ دب کر ساتھوں زمین کے اندر گھس جائے۔ یا رسول اللہ دوزخ کی لپڑ اور آج بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اس کا زیور لوہا ہے، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پانی اس کا پھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے جبرائیل امین کون لوگ کون سے دوزخ میں جائیں گے، یعنی اتنی سخت دوزخ کا حال ہے، یہ دوزخ کا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو سن کر گھبرا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اے اللہ کے فرشتے بتاؤ کون لوگ اس دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا رسول اللہ پہلی دوزخ میں منافقین جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے اور دل میں کافر اور بے ایمان ہے، دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے، دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پتھر گرنے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج جا کر اس کی تہ کو لگا ہے، یعنی جہنم کا سب سے نچلا حصہ اتنا گہرا آپ خود سوچ لیجیے کہ جب جہنم کو بنایا گیا تھا، جب اس میں پتھر ڈالا گیا تھا تو آج جا کے اس کی تہ کو لگا ہے، تو منافقوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور اس میں
جائیں گے، اسی کا نام حاویہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام حجیم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تیسری دوزخ میں سامعین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوچھنے والے، ان کا نام سقر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اس کے ساتھ اس کے تابعداری جائیں گے۔ یعنی آج ہم لوگ کا یہ حال ہے، اگر نماز کا وقت ہوتا ہے ہم اس سے سستی کرتے ہیں، ہم نماز میں غفلت برستے ہیں، کیا اللہ صلی اللہ محفظ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے، اسی کا نام لظہ ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہود جائیں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے، یعنی اتنے سب بتانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے فرشتے آپ نے فرمایا اے جبرائیل امین 7ویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، یعنی آپ نے بتایا 7 جہنم ہے تو آپ نے 6 کا ذکر کرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین 7ویں دوزخ کا بھی تو حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا حال مت پوچھیے، آپ نے فرمایا کچھ تو بیان کرو، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اس کے بارے میں نہ پوچھو، تو آپ نے فرمایا کچھ تو حال بیان کرو۔ عرض کیا اس میں آپ کی امت ہے، امت کے وہ مسلمان جائیں گے، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا نہ جائے، آپ امت کی غم و فکر میں اتنے آنسو نہ بہائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حال بیان نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ مجھے کون لوگ جائیں گے؟ تو جہاں السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورت، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ مر گئے، یعنی بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے گناہ میں چغل خوری، غیبت وغیرہ سب آتا ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہم کو ایک دو ساتھ بیٹھ بھی جائے تو چغل خوری اور غیبت میں لگ جاتے ہیں، اسی کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر وحشت سن کر گھبرا گئے۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف میں دروازہ کھول دیا اور اپنے پاس بیٹھ کر فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا ابا جان مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کسی صدمے میں ہیں۔ ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان، فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے؟ ارشاد فرمائے میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا ہے، وہ بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے، یعنی وہ نبی جو ہمارے لیے پوری پوری رات جاگتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ہماری اتنی تکلیفیں برداشت کری، ہماری اتنے غم اٹھائے، انہوں نے بات سنی کہ میری امت کے لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس صدمے سے آپ 3 دن تک گھر میں رو کے آنسو بہاتے رہے۔ آج ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا کچھ کر دیتا ہے ہم اس کی واہ واہ کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، کسی نے اچھا کچھ کر دیا، کسی نے ہمارے لیے کچھ کر دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ انسان ایسا، اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، مگر وہ نبی وہ صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، جس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج افسوس اس کے دین سے ہم غفلت برستے ہیں۔ آج ہماری یہ حال ہے کہ آج ہم دنیا میں تو آ گئے ہیں مگر اللہ اس کے رسول پر ایمان تو لائے ہیں مگر ان کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ 20 بات نے پڑھے تعلیم سن لو۔ تو یہاں جو بھی ہو، چاہے پھپھو ہو، دادی ہو، نانی ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے دن ہو گئے تعلیم کرتے ہوئے مگر افسوس ہے کسی کی بات نہیں سنی، کسی نے نماز کی پابندی کی ہو، ذکر کی پابندی کی ہو۔ بتائیے اب کون سا وقت آئے گا، کون سا دین آئے گا، یا کون سا کوئی وقت آنے والا ہے جو آپ کو سمجھایا جائے گا یا کچھ ہوا جائے گا؟ آپ کو ہم یا پھر آپ کو بھروسہ لے سکتے ہیں 1 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا؟ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اگر آپ اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ پھر کون سا وقت آنے والا ہے؟ پھر کوئی آئے گا آپ کو بتانے کے لیے؟ قبر میں جانے کے بعد کوئی مہلت نہیں ملنے والی، یہ مہلت ہے، آپ اس وقت کو غنیمت سمجھو، اپنے کام میں استعمال لاؤ۔ اگر آپ اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آپ خود بتائیے، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ ہم آج نماز میں بھی سستی کرتے، نماز سے غفلت برستے، آج ہمارا یہ حال ہے، ہر چیز میں سستی
کہ آپ کو کس طرح برداشت کر سکیں گے. تو میری بہنوں یہ غفلت کو ہٹاؤ اپنے اوپر سے اور اللہ کے لیے اپنا وقت نکالو, نماز قائم کرو, روزے رکھو. اور میری بہنوں یہ وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو, خدا نہ خواستہ وقت نہ ملے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی تعلیم ہوتی ہے تو کون سا وقت آنے والا ہے, اگر ہم اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے, پھر کون سمجھانے والا ہے. سامعین آخر میں اللہ رب العزت دعا, اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل میں اپنے رسول اور اس کی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں ہر عمل اپنے محض اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری سے بچائے, یعنی ہر عمل کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے, اگر اس میں ریاکاری ہو گئی تو قیامت دن اللہ رب العزت پوچھے گا اور یہ کام تو نہیں کسی کے لیے کرا, تو ہم کہیں گے اللہ تیری خاطر کرا تو تیری رضا خاطر کرے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹا ہے, یہ کہہ کر کہیں گے فرشتوں اس کے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. تو ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نیت کر کے اور اللہ تعالیٰ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں اور ہمیں ریاکاری سے بچائے. آخر میں اللہ رب العزت اللہ رب العزت جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سب نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.